کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، میرا اصول ہے پہلے سلام۔ اسٹیج پر موجود علماء کرام اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من له الهدى وبالاهتداء حقيق، ونور به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعيدوا في مناهج الصدق بالتصديق، وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. نگار تیری چہل پہل پر ہزاروں عقیدے ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عقیدے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نسلے ایک گراتے جائیں گے، مثل فارس نسلے ایک گراتے جائیں گے۔ عزیزان اسلامیہ، ابھی میں نے خطبہ رسولہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے متعلق کچھ عرض و عروض سے کچھ گفتگو سے پیش کر کچھ کہنے سننے سے پہلے میں بہتر اور مناسب نہیں بلکہ واجب اور ضروری سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی اور سارے کائنات کی مقصد عقیدت حضور رحمت للعالمین جناب احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے، اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آله وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ عزیزان اسلامیہ، ممبر رسول پر استاد قریب شہنشاہ خلافت حضرت علامہ مولانا شہنشاہ عالم صاحب خلافت اسلامی صدر المدرسہ مدرسہ اسلامیہ العلوم تشریف فرما ہے، اور ناظم اجلاس حضرت مولانا ارشد منظری صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، اور افتخار ملت حضرت مولانا افتخار صاحب تشریف فرما ہے، اور دیگر علماء کرام بھی تشریف فرما ہے۔ میں ان علماء کرام کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے آیت کریمہ کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد شہنشاہ خلافت کا خطاب ہوگا، آپ ان کا تفصیل ہوگی۔ علماء کرام کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج بڑا بارکت دن ہے، کیونکہ آج ہی سے ہمارے سروں پر برکتوں والا سایہ فکر ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے۔
اسی مناسبت سے میں چند باتیں آپ کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ایک جامع خطاب ہوگا، آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ اذان ملت اسلامیہ میلاد شریف کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک و بدعت ہے، میلاد منانا شرک ہے، بدعت ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ علماء کرام ہیں ان کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ میلاد منانا واللہ العظیم شرک نہیں بلکہ قاطع شرک اور مانع شرک ہے۔ میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں کیونکہ میلاد اس کی منائی جاتی ہے، میلاد اس کی منائیں گے جو پیدا ہوتا ہے، اور پیدا جو ہوتا ہے وہ اللہ نہیں ہوگا، اور صرف کی تعریف ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ اور اللہ کی صفات لم یلد ولم یولد ہے، اللہ نہ تو پیدا ہوا اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ اذان ملت اسلامیہ جب ہم میلاد مناتے ہیں تو ہم کسی کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، ہم جو ہے رحمت للعالمین کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ جب ولادت جہاں پائی جائے گی وہاں اللہ کی صفات یعنی لم یولد نہیں پائی جائے گی۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو ہے میلاد منانا یہ شرک نہیں بلکہ مانع شرک ہے۔ اذان ملت اسلامیہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا۔ اذان ملت اسلامیہ اللہ نے ہم کو بہت سی نعمتوں سے نوازا، لیکن کبھی یہ نہ فرمایا کہ اے بندے میں نے تجھے یہ نعمت دی ہے جس پر احسان کیا، اے بندے میں نے تجھے کان دیا جس پر احسان کیا نہیں، اے بندے میں نے تجھے ہاتھ دیا جس پر احسان کیا، تجھے زبان دی جس پر احسان کیا، تجھے کان دیا جس پر احسان کیا نہیں۔ اللہ نے کسی نعمت کے بارے میں نہیں فرمایا کہ اے بندے میں نے تجھ پر احسان کیا، لیکن جب بعثت رسول اللہ کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا، یقیناً اللہ نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے کہ اس نے ایک رسول بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اذان ملت اسلامیہ اور اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے محسن کا احسان ہمیشہ یاد رکھا جائے، اس کا ذکر کیا جائے۔ تو میلاد جو ہوتی ہے یہ محسن کے احسان کی یاد ہوتی ہے۔ ہم نبی کی میلاد مناتے ہیں تو اللہ نے جو ہم پر احسان کیا ہے اس کی یاد مناتے ہیں۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے بندے اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب ذکر کرو۔ رب کی نعمت رسول اللہ، رب کی نعمت نبی کی بعثت۔ اذان ملت اسلامیہ قرآن کو خود کہہ رہا ہے نبی کی بعثت کا ذکر کرو۔ جب ہم نبی کی بعثت کا ذکر کرتے ہیں یعنی میلاد مناتے ہیں تو کسی کو کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی کیوں اس کو شرک و بدعت کہتا ہے؟ اذان ملت اسلامیہ نبی کی میلاد منانا شرک و بدعت نہیں بلکہ باعث امن و خلاف ہے۔ بس یہی چند کلمات عرض کرنے تھے، اس کے بعد ایک جامع خطاب ہوگا۔ میں نے رسول اللہ شریف پڑھا تو میں نے چاہا کہ چند باتیں عرض کر دوں میلاد کے بارے میں، اور اس کے بعد جامع خطاب کے لیے آپ تیار رہیں۔ فقط السلام وما علینا الا البلاغ۔